بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھارت یعنی انڈیا میں قیامت کا منظر ہے. کئی ڈیمز اور پاور پروجیکٹس ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. سینکڑوں افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں. 180 سے زیادہ لاپتہ ہیں. خوفناک مناظر آ رہے ہیں. کچھ لوگ اپنے گھروں کے لیے لکڑیاں کاٹ رہے تھے. کچھ وہاں پہ اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا رہے تھے. کوئی اس راستے سے گزر رہا تھا تو کوئی وہاں پہ مزدوری میں مصروف تھا. ایک دم سے سیلابی ریلا آیا. اس کی ایک خوفناک گرج سنائی دیتی ہے. نیلا آسمان سرمئی رنگ کا ہو جاتا ہے. ریلے کے راستے میں کھڑے لوگ ایک دم سے گونج کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور خوف سے سکتہ ان پر طاری ہو جاتا ہے. اور اگلے ہی لمحے پانی کی اونچی دیوار ان کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے. کہیں سے آواز آ رہی تھی, میری ماں کو بچاؤ. کوئی ماں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جستجو کر رہی تھی. کوئی اپنی دادی کو ریلے کے راستے میں کھڑا بے بس دیکھ رہا تھا اور وہ جا رہی تھی. لیکن سیلابی ریلا کسی کو نہیں اس نے چھوڑا. اپنے راستے میں موجود انسان, جانور اور درخت سب پر وہ قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا اور اپنے پیچھے پتھروں کے گارے کا فرش چھوڑے جا رہا تھا جس میں کسی جاندار کا ایک ہی لمحے میں نام و نشان ہی باقی نہیں رہا. 42 سالہ مہاتمی دیوی, 3 بیٹوں کی ماں, نیچے آ گئی, واپس نہیں آئی. اس کا 17 سالہ بیٹا انکت چیختا چلاتا رہ گیا, میری ماں کو بچاؤ, میری ماں کو بچاؤ. 70 سالہ مائی اپنے پوتے اور بہو کے ساتھ ریوڑ چرا رہی تھی. ریلے کی آواز سن کر پوتا اور بہو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. دادی بیچاری راستے میں بے بس کھڑی سیلابی ریلے کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتی رہی اور اس کے ساتھ ہی نکل گئی. ایک 15 سالہ لڑکا اپنے گھر سے 150 بکریوں کا ریوڑ لے کر نکلا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. ہندو مذہب میں خداؤں کا گھر سمجھی جانے والی بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے چمولی ڈسٹرکٹ میں جوشی ماتھ کے مقام پر اتوار کے روز تقریباً 11 بجے قیامت کا منظر دیکھنے میں آیا, جب ایک سیلابی ریلے نے 2 ڈیم سمیت راستے میں سب کچھ فنا کر دیا. فضا میں دھول کی دیوار, جبکہ پانی میں بھاری پتھر, چٹانوں سمیت ڈیم کا ملبہ, اپنے راستے میں آنے والا ہر ریوڑ, پل اور انسانوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا. اتنا خوفناک ریلا تھا یہ. لوگ پہاڑیوں پر کھڑے نیچے اپنے پیاروں کو آوازیں دیتے رہے کہ طوفان آ رہا ہے, لیکن ایک ہی لمحے میں برفانی تودوں پہ محیط سیلابی ریلا سب کچھ بہا کر لے گیا اور جو رہ گیا اس کو تباہ کر گیا. اسی حوالے سے بہت سی فوٹیجز سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں جو آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. بھارت کی اس ریاست میں تقریباً 1000 کے قریب گلیشیئرز موجود ہیں جن کی وجہ سے یہاں اکثر سیلاب آتے رہتے ہیں, جبکہ 2013 کے سیلاب میں 6000 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے, جبکہ 4500 گاؤں ملیا میٹ ہو گئے تھے, صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق گلیشیئر کو ایک بڑا اس کا ٹکڑا جو ہے دریا کے اندر گرا, جس کی وجہ سے دریا میں ایک بھونچال آ گیا, تلاطم مچ گیا اور دریا ڈیم کی سپل ویز توڑتا ہوا راستے میں ایک اور پاور پروجیکٹ کو اپنے ساتھ ہی بہا کر لے گیا. مجموعی طور پہ اس سے 4 پاور پروجیکٹس کو شدید نقصان پہنچا. رشی گنگا تپوون ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو 130 میگا واٹ کا پرائیویٹ پاور پروجیکٹ تھا بالکل تباہ ہو گیا, جبکہ اس کے ساتھ نیچے تپوون وشنو گد ہائیڈرو پاور پلانٹ جس پر کام جاری تھا وہ مکمل طور پہ پانی کے اندر بہہ گیا, جبکہ ان دونوں پاور پروجیکٹس میں کام کرنے والے کئی درجن لوگ بھی پانی کے ساتھ بہہ گئے. اس وقت تک 180 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں, جبکہ 20 کے قریب لوگوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں. سینکڑوں فوجی, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور لوکل انتظامیہ کے لوگ اس وقت امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور کر رہے ہیں, بیچارے کام کر رہے ہیں وہاں پہ. اور اس وقت وہاں پہ پاور پروجیکٹس کے 2 ٹنلز میں 60 کے قریب لوگ پھنسے ہوئے ہیں. بڑی ٹنل جس کی لمبائی تقریباً 180 میٹر یعنی 2.5 کلومیٹرز ہے, اس کا 40% حصہ تو کلیئر کر دیا گیا اور اس ٹنل میں 40 کے قریب ابھی لوگ اور پھنسے ہوئے ہیں. جبکہ ٹپوون ڈیم ٹنل کے 12 لوگوں کو تو زندہ نکال لیا گیا. اتراکھنڈ کے حکام کے مطابق اس وقت پہلے پاور پروجیکٹس کے 32 لوگ جب ایک دوسرے پاور پروجیکٹ سے 121 لوگ لاپتہ ہیں. یہاں سے 10 لاشیں بھی لوگ نکال چکے ہیں. وہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ ہم اپنے پیاروں کو آوازیں مارتے رہ گئے, لیکن اتنا موقع نہیں ملا کہ پانی کے راستے سے ہٹ جاتے. سیلاب کے اندر اتنا ملبہ تھا کہ اس نے اپنے راستے میں آنے والے تمام پل بھی تباہ کر دی اور اس وقت 11 گاؤں کا رابطہ بالکل منقطع ہو چکا ہے. اور اس سیلاب میں سینکڑوں بھیڑ بکریاں اور پتہ نہیں کتنے چرواہے بیچارے ساتھ ہی بہہ گئے. 100 کے قریب گاؤں خالی کروا لیے گئے, جبکہ ڈاؤن سٹریم میں موجود 2 ڈیم
جس میں سری نگر ڈیم اور رشی کیش ڈیم سے پانی نکال کر خالی کروا لیا گیا۔ تباہی کا سبب بننے والے دریا دولی گنگا دریائے گنگا میں شامل ہونے والی 6 مین سورس سٹریمز میں سے ایک ہے، اور اس میں موجود مزید 2 ڈیمز اور پاور پروجیکٹس کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس میں پیپل کوٹی اور وشنو پریاگ پاور پروجیکٹ شامل ہے۔ ماہرین کا تو کہنا ہے کہ یہ سب کچھ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ ہمالیائی گلیشیئرز بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صدی کے آخر تک یہ بالکل پگھل سکتے ہیں۔ ہمالیہ میں 3000 کے قریب بڑے اور چھوٹے گلیشیئرز موجود ہیں، جن سے 1000 کے قریب اتراکھنڈ کے قریب واقع ہیں۔ بھارت کی ریاست اتراکھنڈ کی سرحد چائنیز تبت اور نیپال کے بارڈرز کے ساتھ لگتی ہے۔ نیپال اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ لپولیخ پاس اور کالا پانی وہ اسی ریاست میں شامل ہے۔ اسے لینڈ آف گاڈز بھی کہا جاتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ بھارت کی 20ویں بڑی ریاست اور اس کی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے۔ بدھزم اس خطے میں اسی راستے سے آیا اور اسے دیو بھومی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جبکہ لارڈ شیوا کا شرائن بھی اتراکھنڈ میں ہے۔ بہت سے ہندو خداؤں نے اس جگہ کو میڈیٹیشن کے لیے چنا، یا ڈیمی گاڈز نے، اور یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں مندر، ہندوؤں کے مقدس مقامات اور شرائنز موجود ہیں۔ اس کی وجہ سے اسے خداؤں کی زمین کہا جاتا ہے، اور وہاں پر اس حوالے سے بہت سے قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ اتراکھنڈ سے ہی بھارت کے بڑے دریا گنگا، یمنا اور سرسوتی یہ سارے وہیں سے نکلتے ہیں، اوریجنیٹ کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا ہندوؤں کا کمبھ میلہ جو 12 سال کے عرصے میں 4 دفعہ 4 مقامات پہ منایا جاتا ہے، ان میں سے ایک جگہ ہری دور اتراکھنڈ میں موجود ہے۔ اور اس تباہی کے بارے میں قیاس رائے کی جا رہی ہے کہ درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ آئس بلاکس ٹوٹے، جس نے اس کے اندر بڑی مقدار میں پانی چھوڑا، اور اس وجہ سے برفانی تودہ گرنے سے پتھر اور مٹی نیچے آئی۔ گلیشیئرز کے ماہر ڈی پی دھوبل نے بی بی سی کو انٹرویو میں ایک بتایا کہ ہم انہیں ڈیڈ آئس کہتے ہیں کیونکہ پیچھے ہٹنے والے گلیشیئر سے الگ ہو جاتے ہیں، اور ان پر عام طور پہ پتھروں کی ملبوں کی تہ ہوتی ہے، اور اس بات کا اسٹرانگ امکان ہے کہ وہاں بڑی مقدار میں پتھر اور مٹی بہہ رہا تھا، کہ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ برفانی تودہ گرنے سے کسی برفانی جھیل سے ٹکرائے گا یا ٹکرایا ہوگا، اس کے پھٹنے کے نتیجے میں سیلاب آیا، لیکن ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے اس مقام پہ کسی ایسے پانی کی اطلاع نہیں ہے۔ ڈاکٹر دوبل کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم کہ ان دنوں برفانی جھیلیں کتنی جلدی تشکیل پا جاتی ہیں یا بن جاتی ہیں، اور عالمی حدت یعنی ٹیمپریچر میں اضافے کی وجہ سے ہندو کش شمالیہ کے خطے میں تیزی سے پگھلنے والے گلیشیئرز کا مطلب ہے کہ برفانی جھیلیں خطرناک حد تک پھیل رہی ہیں اور بہت ساری نئی جھیلیں بن رہی ہیں۔ جب ان میں پانی کی سطح خطرناک حد تک پہنچ جاتی ہے تو وہ پھر پھٹتی ہیں اور انسانی آبادیوں اور انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کرتی ہیں، تباہ کرتی ہیں، بہا کر لے جاتی ہیں۔ ماضی میں بھی اس طرح کے کئی واقعات اس خطے میں ہو چکے ہیں، اور ایک اور امکان تو یہ ہے کہ برفانی تودے یا لینڈ سلائیڈ نے کچھ دیر کے لیے دریا کو نقصان پہنچایا، اس کے سے پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کے بعد یہ سب کچھ پھٹ گیا۔ 2013 میں قدر ناتھ اور اتراکھنڈ کے متعدد علاقوں میں سیلاب کے بعد بھی ایسے نظریات سامنے آئے تھے، لیکن بعد میں اس بات کی تصدیق ہوئی کہ سیلاب کی بنیادی وجہ چوراباری برف پانی جھیل کا پھٹنا تھا، اور دولی گنگا دریا میں سیلاب کی وجہ جاننے کے لیے ماہرین کی ٹیم اب اس جگہ پہنچ چکی ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد دنیا بھر کے انوائرمنٹل گروپس اس بات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ایکولوجیکلی سینسٹیو ماؤنٹنز پر ڈیمز اور پاور پروجیکٹس نیچر کے لیے کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں۔ اس علاقے میں ایولانشز اور لینڈ سلائیڈنگ یہ عام بات ہے، اور اس علاقے میں پاور پروجیکٹس کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہم تک آئے گی میں آپ کو پہنچاتا رہوں گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور کمیونٹی بورڈز پہ آپ ضرور میرے سوالوں کا جواب دیجیے گا یا کوئز میں پارٹیسپیٹ کریے گا۔ دے آر ویری امپورٹنٹ، دے گائیڈ اس۔ اللہ